ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پنجاب کے ایک شہر ہوشیارپور میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی رہتے تھے۔ لڑکے کا نام فرحان اور لڑکی کا نام دعا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ہاں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ دعا بہت ہی مطلب پرست تھی۔ دعا ایسے کب تک چلتا رہے گا؟ میں نے تو اپنے گھر والوں سے اپنی اور تمہاری شادی کی بات بھی کر لی، پر تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گی؟ تم کو پتا ہے نا کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نہ ملی میں مر جاؤں گا۔ تم بھی نا کیسی کیسی باتیں کرتے ہو جائے گی ہماری شادی، کر لوں گی تم سے شادی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میری ماں بیمار رہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے جیتے جیتے ہی یہ شادی ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہاری ماں کی وجہ سے شادی کروں؟ کیوں کروں میں شادی؟ وہ غصے میں چلی جاتی ہے۔ فرحان منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ پتا نہیں یہ لڑکی کب شادی کے لیے مانے گی۔ بیٹا فرحان، تم نے دعا سے شادی کی بات کی ہے؟ ہاں ماں، بات تو کی تھی میں نے، مگر وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جلد ہی مان جائے گی۔ اگلے روز جب وہ کالج جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دعا کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ برے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے یہ سب میرے ہی ذہن کا فطور ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لڑکا چلا جاتا ہے تو فرحان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، دعا یہ لڑکا کون تھا؟ اسے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تم یہاں بتایا بھی نہیں؟ تم کیسے آئے ہو؟ وہ لڑکا، اس نے تو نیا ایڈمیشن لیا ہے، بس ویسے ہی اسے بتا رہی تھی۔ وہ اس کی پریشانی اور لرزتی ہوئی آواز دیکھ کے سب سمجھ گیا تھا۔ اسے بہت ہی دکھ ہوا اور آخر کار اس نے یہ سوچا کہ وہ آج اپنی جان ہی لے لے گا۔ وہ ٹرین کے آگے مرنے والا ہی ہوتا ہے کہ ایک چڑیل وہاں اس کی جان بچا لیتی ہے۔ تم مرنا کیوں چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ خودکشی حرام ہے؟ بس مجھے مرنے دو۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس سے میں محبت کرتا تھا؟ جب مجھے وہ ہی نہ ملے تو پھر میری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دعا نے آخر مجھے ہی کیوں دھوکا دیا؟ جینے کے اور بھی کئی راستے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنی بوڑھی ماں کے بارے میں سوچا نہیں کہ تمہارے مر جانے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ کل دعا کی سالگرہ ہے نا، میں وہاں آؤں گی اور سارے مسئلے کو سمجھا دوں گی۔ بس تم ایک کام کرنا کہ مجھے وہاں شادی کے لیے پرپوز کر دینا۔ اب تم گھر جاؤ۔ فرحان دعا کو اگنور کرتا ہے۔ دعا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ وہ آج نیو ایڈمیشن لڑکے شہروز کو پرپوز کر ہی دے گی۔ دراصل شہروز امیر والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ساری جائیداد اسی کے پاس آنی تھی۔ شہروز نے جب ایک خوبصورت سی لڑکی کو اپنے پاس کھڑے پایا تو حیرانی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش کہ وہ لڑکی اس کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ وہ خوبصورت سی لڑکی دراصل چڑیل ہی تھی۔ شہروز اور فرحان دونوں نے ہی روبی کو پرپوز کیا، جبکہ دعا یہ سب دیکھتی ہی رہ گئی اور اس طرح دعا کو اس کی منافقت کی سزا مل گئی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔